داؤد فیملی کا نام گزشتہ دنوں سے ملکی اور غیر ملکی ذرائع ابلاغ میں زیر گردش ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹائٹن آبدوز کے حادثے میں جن 5 مسافروں کی ہلاکت ہوئی ان میں سے 2 کا تعلق اسی خاندان سے ہے۔ شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے سلیمان اسی آبدوز میں سوار تھے جو تفریحی مقاصد کے لیے بحر اوقیانوس میں ڈوبے ٹائٹینک کا ملبہ دکھانے کے لیے سمندر کی گہرائیوں میں گئی، مگر حکام کے مطابق اس دورے پر زیر آب دباؤ کی وجہ سے آبدوز دھماکے کا شکار ہوئی اور اس میں سوار 5 مسافر ہلاک ہو گئے۔ داؤد فیملی کا شمار پاکستان کے امیر ترین خاندانوں میں ہوتا ہے۔ شہزادہ داؤد اینگرو کارپوریشن کے نائب چیئرمین تھے۔ یہ کمپنی کھانے پینے کی اشیاء اور توانائی کے شعبے میں کام کرتی ہے، مگر داؤد فیملی کا کاروبار ملک کے اندر اور باہر وسیع پیمانے پر پھیلا ہوا ہے، جس کے علاوہ یہ خاندان صحت اور تعلیم جیسے سماجی کاموں میں بھی حصہ لیتا ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے صنعت کاروں میں شامل داؤد فیملی نے 20ویں صدی کے اوائل میں ایک پتھارے سے کاروبار کا آغاز کیا اور چند دہائیوں میں اس خاندان کا شمار خطے کے امیر ترین خاندانوں میں ہونے لگا۔ آج اس خاندان کے کئی درجنوں صنعتیں اور تجارتی ادارے ہیں۔ ان کا کاروبار پاکستان سے برطانیہ تک پھیلا ہوا ہے۔ داؤد فیملی کے سربراہ احمد داؤد کی پیدائش 1905 میں انڈیا کے صوبے کاٹھیا واڑ کے علاقے بانٹوا میں ہوئی۔ ان کے والد تاجر تھے۔ انہوں نے صرف 3 جماعتوں تک تعلیم حاصل کی تھی۔ بچپن میں ہی والد کی وفات ہو گئی، جس کے بعد ان کی پرورش کی ذمہ داری دادا پر آ گئی۔ احمد داؤد نے 16 سال کی عمر میں پتھارے پر کپڑے کے تھان لگا کر اپنے کاروبار کا آغاز کیا، جبکہ داؤد انویسٹمنٹ کی ویب سائٹ کے مطابق یتیم نوجوان احمد داؤد نے 1920 میں بمبئی میں یارن کی دکان کھولی۔ احمد داؤد بتاتے تھے کہ ان کی والدہ ذہین اور سمجھدار خاتون تھیں۔ وہ اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کرتی تھیں، جس کی وجہ سے انہیں آگے بڑھنے کا حوصلہ ملتا رہا۔ میمن شخصیات پر کتاب کے مصنف عمر عبدالرحمن لکھتے ہیں کہ انہوں نے کاٹن جننگ پریسنگ فیکٹری کے علاوہ تیل کی مل اور ویجیٹیبل آئل کی فیکٹری قائم کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے داؤد فیملی کے دفاتر اور ان کی شاخیں کولکتہ، مدراس، کانپور، متھورا، لدھیانہ اور دلی وغیرہ میں پھیل گئیں۔ عثمان لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے خوردنی تیل کا کارخانہ لگایا تو پھر ان کے کاروبار میں وسعت آئی اور یہ کامیابی سے چل پڑا۔ اس کاروبار میں ان کے بھائی سلیمان داؤد، علی محمد داؤد، صدیق داؤد اور ستار داؤد بھی شریک رہے۔ برصغیر کے بٹوارے اور قیام پاکستان کے بعد وہ برطانیہ چلے گئے، جہاں کچھ عرصہ رہے۔ بعد میں وہاں سے پاکستان آ گئے۔ انہوں نے مانچسٹر اور پاکستان میں داؤد پرائیویٹ لمیٹڈ کے نام سے کمپنی قائم کی۔ پاکستان کے فوجی ادوار داؤد فیملی کے لیے سازگار رہے، پھر چاہے فیلڈ مارشل ایوب خان کی حکومت ہو یا جنرل ضیاء الحق کی۔ عثمان باٹلی والا لکھتے ہیں کہ احمد داؤد نے پاکستان میں کاٹن کی بروکری شروع کی۔ ایوب خان کے دور حکومت میں کراچی میں اور بورے والا میں ٹیکسٹائل فیکٹریاں غیر فعال ہو گئیں، جو سرکاری ادارے پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے زیر انتظام تھے، لیکن وہ انہیں چلا نہیں پا رہے تھے۔ لہٰذا ایوب خان کو مشورہ دیا گیا کہ اگر یہ فیکٹریاں احمد داؤد کو دی جائیں تو اچھا پرفارم کریں گی۔ انہیں یہ پیشکش کی گئی تو انہوں نے اور ان کے بھائیوں نے اس کو قبول کر لیا۔ کتاب میں لکھا ہے کہ حالیہ نجکاری کے طریقہ کار کے مطابق ماضی میں اس کام کے لیے کوئی بولی وغیرہ نہیں لگی، نہ نیلامی ہوئی، فیکٹریاں انہیں سپرد کی گئیں اور انہوں نے رقم ادا کی۔ اس سے قبل ان کے پاس لانڈھی میں داؤد کاٹن ملز موجود تھیں جو 1952 سے کام کر رہی تھیں۔ مغربی پاکستان کے بعد وہ مشرقی پاکستان میں بھی قسمت آزمانے چلے گئے۔ یہ موقع بھی ایوب خان حکومت میں انہیں میسر ہوا۔ وہاں کرنافلی پیپر ملز اور کرنافلی ٹیکسٹائل ملز مزدوروں کے احتجاج اور دیگر معاملات کی وجہ سے غیر فعال ہو چکی تھی۔ عثمان باٹلی والا کے مطابق نواب آف کالا باغ نے سیٹھ احمد کو پیشکش کی کہ ان کو خرید لیں۔ انہوں نے اس کو قبول کیا اور محنت کی تو یہ بحال ہو گئیں۔ پیپر ملز اس وقت پاکستان کی واحد مل تھی جس میں بانس سے پیپر بنایا جاتا تھا۔ 17 جنوری 1969 میں نیو یارک ٹائمز نے اپنی اشاعت میں احمد داؤد فیملی کو پاکستان کا دوسرا سب سے امیر خاندان قرار دیا۔
جس کے اثاثوں کی مالیت اس وقت $200 ملین تھی۔ ان کے پاس کاٹن، وولن، ٹیکسٹائل، یارن، کیمیکلز اور فرٹیلائزرز کے کارخانے تھے۔ 1971 میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی وجہ سے کرنافلی پیپر ملز، داؤد مائننگ، داؤد شپنگ سمیت کئی کارخانے اور کاروبار متاثر ہوئے۔ عثمان باٹلی والا بتاتے ہیں کہ ان دنوں ان کے نقصان کا تخمینہ 30 سے 35 کروڑ روپے لگایا گیا تھا۔ مزید جاننے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔